بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جارڈن کے شہر عمان کے اندر اصحاب کہف کی غار کی زیارت آپ کے لیے اس ڈاکومنٹری میں لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوح غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے۔ اللہ نے ان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ڈکلیئر کیا، اور یہ اصحاب کہف کی غار کا بیرونی حصہ ہے، جو اس کے باہر کے اس کی تعمیر میں جو پتھر آج بھی نصب ہیں وہ 2000 سال پہلے یعنی رومن امپائر کے وقت کے یہ پتھر ہیں، اور آج بھی اس کی حفاظت کے لیے انہی پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ اور حاضرین محترم، جب اصحاب کہف جو ہے جب 309 سال کی بیداری کے بعد جب اپنی زندگی گزارنے کے بعد وفات پائی، تو ان کے لیے ایک مسجد کا اہتمام، لنتخذن علیہم مسجدا، تو اس وقت کے جو اہل ایمان تھے انہوں نے کہا کہ ہم جنہیں ان کے معاملے پر غلبہ حاصل تھا ایمان والوں کو، انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ تو یہ بھی تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ وہ مسجد ہے جو اصحاب کہف کی وفات کے بعد ان کی اس غار کے پاس یہ مسجد بنائی گئی ہے، جہاں پر رب کی بندگی ہوتی ہے اور جہاں پر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور حضرین محترم، آئیے اب آپ کو بتائیں کہ اصحاب کہف جو ہے کون تھے، ان کی تعداد کیا تھی۔ اصحاب کہف جو تھے یہ بنی اسرائیل کے نوجوان تھے، اولیاء تھے، صلحاء تھے، جنہوں نے ظالم بادشاہ دقیانوس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے امر الہی سے اس غار کے اندر پناہ لی۔ اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ 3 تھے اور ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجما بالغیب، اور یہ بن دیکھے اندازے ہیں۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ تو حضرت محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد جو تھی وہ 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور حضرت محترم، یہ اصحاب کہف کی غار کا بیرونی دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سورج جو ہے 309 سال تک اپنا راستہ بدل کر طلوع بھی ہوتا تھا اور غروب بھی ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ تو حضرت محترم، یہ سورج کس طرح فرمایا کہ اب اس غار کے بیرونی حصے سے ہم آپ کو اندرونی حصے کی زیارت جو ہے وہ کرواتے ہیں، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ سورج کس طرح اپنا راستہ بدلتا تھا۔ آپ غار کے سے جب داخل ہوتے ہیں اصحاب کہف کی، تو اس غار کے دائنی جانب یہ 3 اصحاب کہف کی قبور ہیں، اور 3 اصحاب کہف کی قبور ہیں، اور ان کل جو ہے وہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں راجے قول حضرت ابن عباس کا یہ کہ 7 تھے اور 8واں کو کتا۔ تو یہ ان کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب کہف کی قبور کے اندر ایک قبر ہے، جہاں پر اصحاب کہف کی جسم مبارک کی جو ہڈیاں تھیں ان کو اکٹھا رکھا گیا اس قبر مبارک کے اندر، اور یہ آپ اس کا زیارت کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ 3 اصحاب کہف کی قبور غار کے جب داخل ہوتے دائیں جانب، اور یہ بائیں جانب 4 اصحاب کہف کی قبور ہیں۔ آپ ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ 2 دائیں اور بائیں، اور ایک سامنے تیسری ہے، اور درمیان میں 4تھی قبر مبارک ہے۔ تو یہ اس طرح کل تعداد جو ہے وہ تاریخی روایت کی روشنی میں 7 اصحاب کہف کی تعداد ہے۔ اور کس طرح سورج اپنا راستہ بدلتا تھا، فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، تو جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان میں سے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔
یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ تو یہ حاضرین محترم جب غار کے اندرونی حصے کو دیکھیں، اور یہ اصحاب کہف کے قبور بھی ہیں، اور یہ وہ درمیانی حصہ ہے وہم فی فجوۃ من، جہاں پر اصحاب کہف جو ہے لیٹتے تھے، آرام کرتے تھے، اور یہ وہ سامنے وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھتا تھا۔ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو ادھر سے جو ہے نا روشنی جو ہے دائیں جانب سے ہو کر طلوع ہوتا تھا تاکہ ان کے اوپر نہ پڑے، اصحاب کہف کی وجود کے اوپر، تاکہ ان کے آرام میں خلل نہ ہو، اور ان کی جو سکون کی نیند اللہ کے امر سے سوئے ہوئے اس میں خلل نہ ہو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ وہ جگہ دیکھیں جہاں پر اصحاب کہف کی ہڈیوں کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قبور کی دوبارہ مشاہدہ کریں۔ اور یہ جب اصحاب کہف جو ہے 309 برس تک گزرنے کے بعد جب بیدار ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہو؟ قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے۔ اللہ کے امر سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا، تو قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو کہنے لگے کہ ربکم اعلم، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے تم یہاں پر کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ تو حضرین محترم پھر جب 309 سال گزرنے کے بعد ان میں سے ایک ساتھی کو بازار میں بھیجا کہ وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں، تو جب وہ گئے تو وہاں پر فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو وہ چاندی کے وہ سکے جو اس وقت ظالم بادشاہ دقیانوس کے وقت کے تھے، وہ جب چیزیں خریدی تو وہ جب دی تو اس پر لوگوں جو دکان والے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ تو بہت پرانے سکے تمہارے پاس کدھر سے آئے، تو تمہیں کیا کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ تو لوگ جمع ہو گئے، تو لوگوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جو ہے کل اس بازار سے ہم نے کچھ کھجوریں خریدی تھی، تو ظالم بادشاہ دقیانوس کا وقت تھا، تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ اصحاب ہیں، اصحاب کہف ہیں جو اللہ کے امر سے اس غار کے اندر جو ہے وہ اتنا عرصہ جو ہے یہاں پر آرام کر رہے تھے، اور وہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ وہ پھر لوگوں نے پہچان لیا ان چاندی کے سکوں کو دیکھ کر کہ یہ تو اتنا 100 سال پہلے کے سکے ہیں جو ان کے پاس ہیں، تو وہ بھی اللہ کی اس نشانی کو دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے۔ اور حاضرین محترم یہ اس غار کی آپ دوبارہ جو زیارت کر سکتے ہیں، اہل ایمان کی کثیر تعداد یہاں پر زیارت کے لیے آتی ہے۔ یہ جارڈن کے شہر عمان کے اندر یہ اصحاب کہف کی غار کی زیارت ہے۔ میرے جو ہے دائیں جانب جو ہے یہ 4 اصحاب کہف کی قبور ہیں، اور یہ جو جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ وہم فی فجوۃ منہ کے تحت یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب کہف آرام کرتے تھے، اور ان کے ساتھ یہ جو چھوٹی سی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اصحاب کہف کے ساتھ جو ڈوگی تھا، جو کتا تھا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ اس کی جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ جو سامنے آپ غار کا بیرونی دروازہ دیکھتے ہیں وہاں پر اصحاب کہف کا بھی کتا بیٹھتا تھا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر وہاں پر بیٹھتا تھا تاکہ اصحاب کہف کی حفاظت کر سکے، اور اصحاب کہف کی جو ہے وہ حفاظت پر امر معمور تھا امر الہی سے۔ اور جب ادھر فجوۃ منہ کے تحت یہاں پر اصحاب کہف موجود ہوتے تو وہ غار کے بیرونی دروازے پر جو ہے وہ بیٹھ کر حفاظت کرتا تھا، اور یہ ساتھ جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے یہ بھی اس کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب اہل ایمان جن کے دل میں محبت ہے ان سب کو بھی یہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔